اور بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے دیکھیے گا فرشتوں کا موقف، نظریہ اور اس کا تھاٹ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو فسادی ہو، جس کی فطرت میں، نیچر میں، عادت میں، ہابی میں فساد ہو، اسے اللہ کا نمائندہ بننے کا حق نہیں ہے، وہ خلیفہ نہیں بنے گا. تو فساد کا مطلب کیا ہے؟ فساد کا مطلب یہ ہوا نا کسی کا گلا کاٹنا، کسی کی مانگ سے سندور چھیننا، کسی کے سر سے بات کا سایہ اٹھانا، کسی کا گھر جلانا، کسی کا دروازہ توڑنا. اللہ فرمایا مذہب کی قید نہیں ہے، انسانیت کی. کوئی بھی مذہب ہو، اگر اس کے اوپر ظلم کیا، جور کیا، زبردستی کی، تو فساد کے دائرے میں آ جائے گا. اور قرآن کا نظریہ کیا ہے، فرشتوں کا موقف کیا ہے کہ جو فسادی ہو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا. جو بلا وجہ کسی کا دروازہ توڑے، کسی کے گھر کو آگ لگائے، وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا. اب بھی نہیں جاگے ہیں. ارے گناہگاروں کے جو در کو توڑے، جب وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا تو جو نبی زادی کے دروازے پر. آپ تو کچھ ایسا لگ رہا جیسے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. کچھ افسوس کا سا اظہار ہو رہا ہے، اور صلوات پڑھیے گا محمد والے. یہ تمہیدی الفاظ ہیں. تو کیا اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے یا خوریزی کرے؟ دو نظریے پیش کیے فرشتوں نے. خلیفہ کسے نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کا نمائندہ کسے نہیں ہونا چاہیے؟ جو زمین میں دہشت گردی پھیلائے، یہ جو زمین میں خوریزی کرے. دو چیزیں ہیں نا، بلا فرمائیے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ نحنو نقدس لک نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگار ہم تو ہے نا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں. کتنی بھولی مخلوق ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ خلافت سجدوں کی کثرت پہ مل جائے گی. نہیں سمجھ رہے آپ؟ کیوں شہزادو محسوس کر رہے ہو؟ وہ سمجھتے تھے کہ سجدوں کی کثرت پر، عبادت کی کثرت پر اللہ خلافت دے دے گا. وہ یہی تو سمجھ رہے تھے. ہم تو زیادہ عبادت کرتے، سجدے کرتے، تسبیح کرتے، تقدیس کرتے ہیں. نحنو ہمیں بنا دے خلیفہ. بلا فرمائیے اچھا یہ ہمیں کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا سارے خلیفہ بننے والے تھے؟ نہیں، یہ فرشتوں کا الائنس تھا. تو جب الائنس تھا تو ایک کینڈیڈیٹ ہوگا، ایک کینڈیڈیٹ ہوگا نا، ایک نمائندہ ہوگا. تو ان کا نمائندہ کون تھا؟ تو سید الملائکہ. سید الملائکہ تھا نا. غور کریے گا، حضرت جبرائیل کو ایز اے کینڈیڈیٹ فرشتوں نے پیش کیا کہ اس کو خلیفہ بنا. اس کو ادا قرآن پڑھیے، قرآن ہے، مذاق نہیں. قالو سارے فرشتوں نے ایک زبان ہو کر، متحد ہو کر، متفق ہو کر، یونٹی کے ساتھ اللہ سے کہا جبرائیل کو بنا دے خلیفہ. اب رزلٹ کیا آیا صاحب؟ اللہ نے ڈانٹ پلائی. انی عالم ما لا تعلمون. خاموش، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. مطلب کیا ہے؟ کس کے مقابلے پر لا رہے تھے؟ جبرائیل کو. یہ جبرائیل کوئی قاری صاحب نہیں ہے، حافظ صاحب نہیں ہے، یہ کسی مدرسے کے ماسٹر صاحب نہیں ہے، یہ کسی اسکول کے ٹیچر نہیں ہے. یہ ساری کتابیں لانے والا امین وحی ہے. غور کیجیے گا، توریت یہ لایا، زبور یہ لایا، انجیل یہ لایا، اور قرآن یہ لایا، اور کوئی لکھت میں نہیں لایا. بلا فرمائیے گا، لوح محفوظ سے اپنے ذہن میں اتارا اور ذہن میں محفوظ کر کے پیغمبروں تک لایا. اور امین اتنا کہ زیر زبر نہیں کیا، زبر زیر نہیں کیا، چونکہ لقب ہی امین ہے تو یہ لکھت میں نہیں لاتا ہے، یہ میموری میں لگ کر، حافظے میں رکھ کر لاتا ہے. تو اتنا شارپ مائنڈ بھی ہے. یہ کون؟ جبرائیل امین علیہ السلام. جبرائیل ہے یعنی قرآن کا حافظ، توریت کا حافظ، زبور کا حافظ، انجیل کا حافظ، سارے صحیفوں کا حافظ، ساری کتابوں کا حافظ، سارے فرامین پروردگار کا حافظ ہے. جو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ سب جبرائیل کے ذہن میں ہے.
کس کے مقابلے پر لایا جا رہا تھا؟ جبرائیل کو، کہ آدم کے مقابلے پر۔ آدم کون ہے؟ کہ صفی اللہ۔ غور کیجئے گا، مسجود ملائک، خلیفۃ اللہ، مصطفیٰ، بے عیب، بے داغ، بے نقص، بے زوال۔ غور کیجئے گا، نہ کوئی دھبا نہ کوئی داغ، مکمل انسان ہے، مکمل کیریکٹر ہے۔ ارے بھائی ہے صفی اللہ، مگر صفی اللہ بعد میں ہے۔ اگر پیدا نہ ہوتے تو کیا صفی اللہ ہوتے؟ کیا مسجود ملائک ہوتے؟ کیا بتائیے آپ؟ پیدا ہونا مشت ہے، تو پیدا کیسے ہوئے؟ اصلیت بتائیے آدم کی کیا ہے؟ سنیے سورہ آل عمران، تیسرا سورہ، آیت نمبر 60، ارشاد ہوا خلقہ من تراب، ہم نے آدم کو تراب سے پیدا کیا، یعنی آدم ہے ابن تراب۔ ابن تراب کے مقابلے پر معصوم فرشتے اجماع کر کے اپنا کینڈیڈیٹ جبرائیل کی شکل میں لائے۔ اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، نہیں سمجھے؟ ارے چاروں کتابوں کا حافظ پلس معصوم پلس نور۔ غور کیجئے گا، امین وحی، اتنے اسٹیٹس کا فرشتہ، لیکن ریجیکٹ کر دیا، ابن تراب کے مقابلے پر نہیں آئے گا۔ اب بھی سنت الہی کی روشنی میں مسلمان کو سمجھ میں نہیں آیا، جب ابن تراب کے مقابلے پر چاروں کتابوں کا حافظ خلیفہ نہیں ہو سکتا، تو ابو تراب کے مقابلے پر ابو تراب کے مقابلے پر وہ کیسے خلیفہ ہو جائے جسے پوری عمر میں ایک سورہ یاد نہ ہوا؟ صلوات پر بے محمد و آل محمد کا۔ محسوس کیجئے گا، یہ تھے تمہیدی الفاظ۔ اب صاحب نے کہا بنا دے، ہمیں خلیفہ بنا دے، ہمیں یہ پوسٹ، یہ منصب، یہ درجہ، یہ مقام، یہ عہدہ عطا فرما دے پروردگار۔ اب وہ تو بھائی عطا کرنے والا ہے، مانگو تو بھی دیتا ہے، نہ مانگو تو بھی دیتا ہے۔ اس کی شان عطا ہے، شان کریمی ہے، وہ دیتا ہے، بخشتا ہے، ذرہ نوازی، مہربانی۔ مگر کبھی آپ نے قرآن میں جھانک کے دیکھا؟ یہ پہلا اعلان نہیں ہے، 3 اعلان ہے قرآن میں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم تمہیں رسول بنانے والے ہیں، یہ رسالت کا اعلان۔ پھر سورہ بقرہ، انی جاعلک للناس امامہ، بڑی فیمس آیت ہے، ابراہیم ہم لوگوں کا تمہیں امام بنانے والے ہیں۔ رسالت کا اعلان، امامت کا اعلان۔ فرشتے سائلنٹ، خاموش، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی ری ایکشن نہیں، چپ ہے، ساکت ہے۔ رسالت کا اعلان ہوا، امامت کا اعلان ہوا، خاموش۔ اور جب خلافت کا اعلان ہوا تو اب بے نفس فرشتے بھی خاموش نہ رہ سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ خلافت اتنا شائننگ عہدہ ہے کہ بے نفس فرشتوں کے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ پروردگار ہمیں بنا دے، ہمیں بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کی نظر میں خلافت کا منصب بہت بلند ہے۔ اب سنیے گا، اگر جاگ رہے بیدار ہیں اور شعور سماعت ہے اور قرآن سے کوئی تھوڑا سا بھی ریلیشن ہے تو آپ کو لطف آ جائے گا، اپنے وجود سے خوشبو آئے گی۔ غور کریں، جب فرشتوں نے کہا ہمیں بنا دے، اللہ نے کہا بن جاؤ، بن جاؤ۔ کوئی ری ایکشن، کوئی رد عمل، کوئی ناگواری کا اظہار، تنفر، غیظ و غضب، غصہ، جلال،